کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا، کیونکہ میں نے اس میں کچھ ایسی اداروں کا ذکر کیا، اپنے اداروں کا نہیں، دوسرے ملکوں کے اداروں کا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار صحافی کا کام سچ بولنا ہے، تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، مفتی کبھی کے ساتھ بھی ہے، جنت مرزا کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آفتاب اقبال صاحب سٹنٹ کر سکتے ہیں، عزیزی سٹنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے حریم شاہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں؟ میرے تعلقات غلط نہیں ہیں ویسے، چونکہ یقیناً یہ ویڈیو حریم شاہ بھی دیکھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نیشن ٹائم کے ساتھ میں ہوں اظہر تھراج۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے صحافت میں 20 سال گزارے ہیں۔ آج کل ایک ڈیجیٹل کریٹر ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل جاتی ہیں، اور جو بھی ویڈیو یہ اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو ملینز میں جاتی ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام اظہر صاحب۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے ادارے کا، آپ کی مینجمنٹ کا، آپ کی ٹیم کا۔ آپ کے لوگ بڑے محنتی ہیں، اور مجھے بندہ ناچیز کو آپ نے بلایا، تو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ بڑی شخصیت ہیں، آپ کے لوگ بڑے ہیں جو اتنا اچھا کام کرتے ہیں۔ تھینک یو مناظر صاحب۔ اچھا مناظر صاحب، یہ آپ نے ریسنٹلی ایک اپنا ایران کے صدر دورے پہ آئے پاکستان کے، اور ان کے جو ٹرانسلیٹر تھے ان کا آپ نے انٹرویو کیا، تو کیا محسوس کیا آپ نے پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، معاملہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں واضح ہے، ایک دو اور بھی لوگوں نے میرے انٹرویو کیا، اس میں واضح ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو جب صورتحال بدلتی ہے کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی علاقے میں ایون، تو پھر اس تناظر میں دورے ہوتے ہیں، موومنٹ ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اسرائیل اور ان کا معاملہ سب کے سامنے ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس تناظر میں میں تو یہی کہوں گا، بہت سی چیزیں ہیں، حکومتوں کو کچھ راز ہوتے ہیں، وہ راز نہ تو لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی ان کو اتنا کھول کے بتانا نہیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے اسی تناظر میں چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، کچھ فیصلے ہوئے ہوں گے، کچھ ایگریمنٹ تو بظاہر ہوئے ہیں، تجارت یہ وہ باقی معاملات۔ آپ نے ایک اور جگہ انٹرویو دیا ایک خاتون اینکر کو، وہ بھی بہت وائرل جا رہا ہے۔ ویسے خواتین تو کافی اینکر، اور اس پر آپ کو سٹریس بھی ہوگی، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آیا، کوئی کال؟ نہیں، ظاہر ہے لوگوں نے مجھے، میں ایک سیدھی بات بتاؤں اور سچ بات ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرایا، کیونکہ میں نے اس میں کچھ ایسی اداروں کا ذکر کیا، اپنے اداروں کا نہیں، دوسرے ملکوں کے اداروں کا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار صحافی کا کام سچ بولنا ہے، تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایسی۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے اداروں کی مطلب فیور میں بات کر رہا ہوں، تو میرے لیے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کے اندر ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں فلسطین میں اگر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر بچوں کو بھی نہیں معاف کیا جا رہا، انسانیت کی ساری جو حدیں ہیں وہ عبور کی جا رہی ہیں، وہ سارا مطلب روندا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو انڈیا کی طرف سے، انڈیا کے لوگوں کی طرف سے بڑی آپ کو مخالفت کی جا رہی ہے اس میں؟ ظاہر ہے جی، انڈین پاکستانیوں کو پسند تو کرتے نہیں، انہوں نے گالیاں میں نکالنی ہیں، وہ نیچے میری تعریف تو نہیں کر رہے، انہوں نے کھل کے گالیاں نکالی ہیں۔ صحیح، جو ہمیں سمجھ آئی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو سمجھ نہیں ہے وہ بھی میں بتایا کہ گالیاں نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہی جاتے ہیں وہ، تو ظاہر ہے انڈین کسی نے میری تعریف نہیں کی، ظاہر ہے میری کیوں تعریف کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے جو انٹرویوز وائرل گئے ہیں، ان میں سے کون کون سے ہیں آپ کے؟ اچھا جی، اگر جیسے انسان کے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں، میرے کو اتنے زیادہ کمالات تو نہیں ہیں، لیکن جتنا چونکہ ایک 20 سال کا ایکسپیرینس ہے صحافت کے اندر، پھر ڈیجیٹل میڈیا میں 2018 سے میرا بہت سارا چونکہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل گئی ہیں، تو اس میں کوئی مطلب میں اب کس کا ذکر کروں، آپ بتا دیں میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پرنٹ میڈیا سے آپ الیکٹرانک میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا سے آپ ڈیجیٹل میڈیا میں، یہ سفر کیسا رہا ہے آپ کا؟ یہ سفر بڑا، نوجوانوں کو آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ سفر بڑا دلچسپ ہے جی۔ میں نوجوانوں کو بھی کہوں گا، سب کو کہوں گا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے نہیں، چینج نہیں کرتے، اپڈیٹ نہیں، دیکھیں نا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ آپ سے مانگتا ہے کہ اپڈیٹ کریں، آپ کی جو ایپس ہیں وہ اپڈیٹ مانگتی ہے، تو اگر اپڈیٹ نہیں کرتے تو وہ اس کے جو متعلقہ نئے آنے والے فیچر ہیں وہ ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی دور تھا، دیکھیں نا، کوئی دور ایسا تھا کہ میں شلوار قمیض پہنتا تھا، شلوار قمیض دیہات میں لوگ زیادہ پہنتے ہیں، میں یہاں بھی پہن لیتا ہوں، لیکن یہاں چونکہ ایک ضرورت ایسی بن چکی ہے کہ آپ اگر پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، آپ وہ اس طرح سے ذرا بن کے نہیں بیٹھتے، لوگ کہتے ہیں آپ پینڈو ہیں۔ تو پینڈو ہونا فخر تو ہے، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے دیہات سے میرا ہے،
لیکن تھوڑا سا اپڈیٹ انسان کو اپنے آپ کو کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. میڈیا کی جو آپ نے بات کی ہے تو وہ اپڈیٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں انسان کو کرنا چاہیے, آگے انسان کو بڑھنا اپڈیٹ ہونا چاہیے. اچھا میں جو حریم شاہ کے آپ نے انٹرویو کیے اس پر بعد میں جاؤں گا. اب نازک معاملے کی طرف آپ آ رہے ہیں. پہلے میں چلتا ہوں مفتی صاحب کی طرف نا. مفتی صاحب سے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے. ریسنٹلی آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور اس میں بڑی گرما گرمی بھی ہوئی ہے, تو وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, لوگ کہتے ہیں کہ مفتی قوی جو ہے نا وہ میرا دوست ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ایک صحافی ہوں اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے, ایک ایسا بندہ ہے کہ لوگ اس کی جو متنازع باتیں ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں, اس کا موقف سننا چاہتے ہیں. لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں لیکن سننا بھی چاہتے ہیں. تو میں جب بھی بلاتا ہوں قوی صاحب آ جاتے ہیں, ملتان سے سفر کر کے ادھر آتے ہیں اور یہ والا معاملہ چلتا رہتا ہے. سوشل میڈیا پر کس طرح کے آڈینس ہوتے ہیں کہ وہ سنجیدہ اپنا ٹاپکس کو پسند کرتے ہیں یا غیر سنجیدہ؟ مختلف قسم کے لوگ ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھیں, آپ نے کتابوں والی اگر دکان بنائی ہے تو وہاں پہ کتابوں کو خریدنے والے, پڑھنے والے لوگ ہی آئیں گے. اگر آپ خرادیے ہیں تو وہاں پہ وہ لوگ آئیں گے. تو جو چیز ہے, جو جس کا کنٹینٹ جیسا ہے اس طرح کے لوگ اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی لوگ زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ پورا سچ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرچ مسالہ, چٹپٹی چیزیں, چسکے, ایک مجموعی اگر بات کی جائے تو لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن اچھے لوگ بھی ہیں, اچھا کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا کم ہے. وہ آپ کو ٹائم لگتا ہے اس طرح کا کانٹینٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو ایک اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. اگر چسکے والی چیزیں ہوں گی جو لوگ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر کریں گے آپ جلدی اوپر آ جائیں گے, جلدی ڈالر کمائیں گے. تو جن لوگوں کا فوکس صرف ڈالر کمانا ہے تو وہ اس طرح کا کانٹینٹ ڈالتے ہیں اور راتوں رات امیر ہو رہے ہیں. صحیح. ناظرین, میں یہاں بتاتا چلوں کہ مناظر صاحب سٹی نیوز نیٹ ورک سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں سے وابستہ ہیں, اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے وہ 6 چینل ہیں اور 6 چینل جو ڈیجیٹل میڈیا پر بھی موجود ہیں, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. مناظر صاحب, آپ کے حریم شاہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. میرے تعلقات غلط نہیں ہیں ویسے, چونکہ یقیناً یہ ویڈیو حریم شاہ بھی دیکھے گی. میرے تعلقات اس کے ساتھ بطور صحافی ہیں. بھی کرتی ہیں اپنے اکاؤنٹ؟ جی بالکل کرتی ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر میں تو نہیں کہتا, لیکن ظاہر ہے جو اس کی کوئی دلچسپی کی چیز ہے, ہر بندے کا اپنا اکاؤنٹ ہے, اس کا دل کرتا ہے وہ چیز شیئر کر دیتا ہے. تو بطور صحافی جیسے میرے باقی لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہے, تو حریم شاہ کے ساتھ بھی ظاہر ہے جب ضرورت ہوتی ہے انسان کو تو اس کا انٹرویو کرنا پڑتا ہے. تو بطور صحافی میرا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے, مفتی قوی کے ساتھ بھی ہے, جنت مرزا کے ساتھ بھی ہے, سب کے ساتھ ریلیشن ہے, آپ کے ساتھ بھی ہے. صحیح. بطور انسان دونوں کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیں جی, پایا تو میں نے کسی کو بھی نہیں ہے. دونوں انسانوں میں سے گزارش یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی شخصیات ہیں, اپنی اپنی خصوصیات ہیں, اپنے اپنے فوائد ہیں. تو میں چونکہ اتنا نہ تو حریم شاہ کے ساتھ میں اتنا رہا ہوں, ساتھ تو نہیں ہے نا میرا. میں بطور صحافی اپنے دفتر میں بلاتا ہوں, وہ آ جاتی ہیں, انٹرویو ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے. اسی طرح قوی ہے, میں آج تک قوی کے گھر نہیں گیا. آج تک جب بھی بلایا دفتر میں بلایا ہے, یا ایک آدھی دفعہ اس کہیں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو وہاں جا کے کیے. تو میں ان کی بطور صحافی نجی زندگی کو کافی حد تک جانتا ہوں. جو چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے وہ کر بھی لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بات کریں, ظاہر ہے وہ ساتھ انسان جب رہے تو پھر پوری طرح میں آپ کے ساتھ 2-4 راتیں اگر گزاروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کیسے انسان ہیں. مناظر صاحب, آپ نے جٹ صاحب کا انٹرویو کیا تھا, وہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جٹ صاحب سردی میں گئے. بالکل, جٹ صاحب بھلے انسان ہیں. بیسیکلی جٹ صاحب جو ہے نا وہ ان کو کچھ سال پہلے ان کو سر میں ایک چوٹ لگی تھی, تو ان کے جو کزن نے پھر ان کو اس چیز سے نکالنے کے لیے, جو کہ ان کا دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا تھا, چیز سے نکالنے کے لیے انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی. جب ویڈیوز بنانا شروع کر دی تو لوگ ان کو ملنا شروع کر دیا لوگوں نے. وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور اپنی اس نارمل لائف میں آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہے ہیں. تو وہ لوگ ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں, ملینز میں دیکھتے ہیں. تو میں نے بھی انٹرویو کرنے کے لیے وہاں گیا. اچھا انسان ہے جٹ, اور بڑے وہ ان کی فیملی جو ہے بڑی مہمان نواز ہے, اور بڑا اچھا لگا ان کے گاؤں جا کر. ٹینشن کے اس دور میں ضروری ہے کہ انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی سمجھتے چاہیے. ہیں بالکل انٹرٹینمنٹ ضروری ہے کسی حد تک. ظاہر ہے جس میں آپ اخلاقیات کے دائرے میں اب دیکھیں نا, ڈراموں کی بات کریں, پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے دیکھیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, سارا کچھ ہے. تو اگر آپ اس میں اخلاقیات کی حدیں عبور کریں گے تو معاشرہ بھی خراب ہوگا, سارے لوگ خراب ہوں گے. تو ایک ظاہر ہے جو ایک ہونا چاہیے اس میں. اچھا مناظر صاحب, جو انٹرٹینمنٹ سے مجھے یاد آیا کہ جو سہیل احمد صاحب ہیں عزیزی, جو معروف ہیں دنیا ٹی وی کے, جو اور آفتاب اقبال صاحب, ان دونوں میں لڑائی چل رہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, اگر میری نظر میں سہیل صاحب جو ہیں وہ بڑے اداکار ہیں,
اور اداکاروں کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اداکار بھی اور کمیڈین بھی. ہاں ظاہر ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس اپنی فیلڈ میں کالج کا درجہ رکھتے ہیں. ان کو کام آتا ہے, ان کے کتنے شاگرد ہیں اور معتبر آدمی ہیں. صحیح. اور باقی جو دوسرے صاحب ہیں وہ تھوڑے جذباتی ہیں. ان کے ساتھ جو ٹیم بھی کام کرتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یار مطلب پرابلم ہے یہاں پر. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں لوگوں نے چونکہ مل کے کام کیا ہے, ان کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے تھی. صحیح. اگر ایک بندے نے بات کر دی, چلیں ایک بندے نے بات کر دی, دوسرا چپ کر جاتا, دوسرے نے کر دی پھر وہ بند. اب آپ کو پتہ ہے منجن ہم لوگوں نے بھی, ہم سے مراد ہے کہ جو ڈیجیٹل والے لوگ ہیں انہوں نے بھی بیچنا ہے. یہ ویوز لینے کے لیے میکسیمم اس کو ڈسکس کر. ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا سٹنٹ ہو جس طرح مریم نواز نے آج اختیار کیا. میرا نہیں خیال, کیونکہ آفتاب اقبال صاحب سٹنٹ کر سکتے ہیں, عزیزی سٹنٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ عزیزی کا دیکھیں اتنی زندگی ساری اس نے پیسہ کمایا ہے, تو اس کو کیا ضرورت سٹنٹ کرنے کی. دنیا ٹی وی میں اتنے عرصے سے ہے, کتنی بڑی بڑی آفریں اس کو آئی ہیں, اس نے دنیا ٹی وی نہیں چھوڑا پیسے کے لیے. صحیح. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ عزت ملی ہوئی ہے, پیسہ تو مل ہی رہا ہے, تو میں اس ادارے کو, ظاہر ہے کتنی ان کی گفتگو میں نے سنی ہے ان کے انٹرویوز میں, کہ وہ نہیں, وہ کہتے ہیں پیسے کے لیے نہیں سارا کچھ ہوتا ہے, عزت بھی ہے. تو دوسرے جو صاحب ہیں تو وہ دیکھ لیں, وہ کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں. تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے لیے دونوں ہی معزز ہیں, لیکن اگر کمپیریزن دونوں کا کیا جائے تو عزیزی ایک بڑا بندہ ہے. صحیح. اچھا مناظر صاحب, آخری سوال آپ سے, جو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ اچھی وزیر اعلیٰ ہیں یا پھر اچھی ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا؟ میں چکانا چاہتے ہو پنجاب گورنمنٹ آئی جی صاحب, ایسی کوئی خواہش نہیں. دیکھیں انہوں نے وردی, اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ وردی پہن کے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی مریم نواز. خوبصورت تو ہیں لیکن وردی جو ہے نا ان پہ جچ رہی تھی. اور آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن بھی دیکھا ہے کوئی اس طرح کا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں پہنی, یہ نہیں پہننی چاہیے تھی, کس نے الاؤ کیا. تو وہ پتہ چلا کہ یہ الاؤ ہے, مطلب گورنر ہے یا وزیر اعلیٰ ہے تو یہ پولیس کا یونیفارم اگر کہیں چاہیں, مطلب ایک علامتی طور پہ ظاہر ہے تقریبات میں یا اس طرح, یہ تو نہیں کہ ہر وقت پہن کے رکھیں گے, لیکن ان کو الاؤ ہے کہ وہ کبھی اگر چاہیں تو پہن سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بھی پہنی تھی, نواز شریف صاحب بالکل ان کی بھی ایک تصویر سامنے آ, ضیاء صاحب بھی پہنتے ہیں. ہمیں چونکہ ایک وہ چیز مل جاتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو پہن لیے تو کیا حرج ہے یار, ہمارے مسائل اور بہت زیادہ ہیں, ہمیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ طوفان آیا ہوا ہے کہ مریم نے کیوں وردی پہن لی ہے. اب نون لیگ والے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ باجی کتنی خوبصورت لگ رہی, دوسرے لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں. تو خوبصورت تو ہے, وہ وردی سے زیادہ ان کا حسن ذرا ہو گیا. صحیح. کوئی ایسی بات نہیں. صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے نکالا ہمارے لیے ٹائم. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں. آپ کے لیے میں آپ کے لیے جب بھی آپ حکم کریں. ناظرین, یہ ہمارا مناظر صاحب کے ساتھ پہلا پوڈ کاسٹ تھا, یہ ہمارا تعارفی پوڈ کاسٹ تھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہر ہفتے ایک پوڈ کاسٹ کیا کریں گے. آپ نے اگر ہماری ویڈیوز دیکھنی ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھنے ہیں, یا ہماری کچھ چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں باتیں, تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیں, مہربانی ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.